یاد رکھیے کہ انسان کی ہر چیز گل جاتی ہے سوائے عجب الزم کے. اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہڈی کے بارے میں کہا جاتا ہے اور بروز قیامت اسی ہڈی پر مخلوق کو دوبارہ بنایا جائے گا. عجب الزم کے لفظی معنی ہے دم گچھ. عجب کے معنی ہے اصل اور ضم کا معنی ہے دم. اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسپائنل کارڈ، لیکن ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے انسان اسی پر بیٹھتا ہے، یہ باقاعدہ پلر کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے دیوار کے لیے بنیاد ہوتی ہے. اگر یہاں یہ ہڈی مراد ہے تو حدیث کے معنی پھر یہ بنیں گے کہ یہ ہڈی جلد فنا نہیں ہوتی اور مٹی 100 سال کے بعد اس کو ڈیکمپوز کرتی یعنی گلاتی ہے. اور اگر اس سے مراد ہے اجزائے اصلیہ جو انسان کے جسم کی اصل ہیں تو وہ کبھی نہیں فنا ہوتے. اور یہ ایسے باریک کمپوننٹس، ایسے باریک اجزاء ہیں جو مائکروسکوپ سے بھی دیکھنے میں نہیں آتے. عربی میں انہیں اجزائے لا یتجزا یعنی انڈیویزبل کمپوننٹس، یعنی سمجھے کہ یہ ختم نہیں ہوتے، انہیں یہ کہا جاتا ہے. انسان چاہے جہاں بھی چلا جائے، جس بھی حالت میں ہو، مگر یہ کمپوننٹس ویسے ہی رہتے ہیں. حتیٰ کہ غذا اور خون میں بھی اجزاء شامل ہوتے ہیں. انہی اجزاء سے انسان پہلے بھی بنا تھا اور آئندہ بھی بنے گا. دیکھیں نا آج کل ڈی این اے کی بات ہوتی ہے، بالکل مرے ہوئے کتنا سال ہو جاتا ہے، بلکہ اب تو کئی سال پرانے ڈھانچے ملتے ہیں، تو اس کے میڈیکل کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی عمر کیا تھی، موت کا سبب کیا تھا. تو جب اتنی ساری آج سائنس نے ترقی کر لی ہے جو 100 سال 200 سال بعد کے بعد ڈھانچوں پر تحقیق کر لیتی ہے، تو وہ تو خالق کائنات ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور فرمان سنیے کہ کچے بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر ایک کا بروز قیامت حشر ہوگا. حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بلا شبہ جو لوگ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، پھر ان کا گوشت مچھلیاں نوچ لیتی ہیں، پھر ان میں سوائے چمکتی ہڈیوں کے کچھ نہیں رہتا، پھر سمندر کی موجیں ان ہڈیوں کو الٹا پلٹا رہتی ہیں، الٹتی پلٹتی رہتی ہیں تاکہ انہیں خشکی پر ڈال دیتی ہیں. پھر وہ ہڈیاں ایک عرصے تک وہاں پڑے رہنے کے سبب گل سڑ کر خستہ اور پارا پارا ہو جاتی ہیں. چنانچہ وہاں سے اونٹوں کا گزر ہوتا ہے تو وہ انہیں کھا کر چل پڑتے ہیں اور پھر مینگنیوں کی صورت میں نکال دیتے ہیں. اس کے بعد کچھ لوگ وہاں پڑاؤ کرتے ہیں اور ان مینگنیوں کو اٹھا کر ان سے آگ جلا کر انہیں بھی راکھ کر دیتے ہیں. پھر ہوا چلتی ہے اور اس راکھ کو زمین پر بکھیر دیتی ہے. اب ناظرین اتنا کچھ ختم ہو گیا، یعنی اتنی صورتوں میں وہ جسم بدل گیا، اب راکھ بھی ہو گیا، راکھ بھی اڑ گئی ہوا کے ذریعے. مگر اب کیا ہوگا جب سور پھونکا جائے گا نا، تو یہ راکھ ہو جانے والے لوگ اور قبروں میں دفن لوگ سب نکلیں گے. اللہ سب کو پھر باڈی کی شکل دے گا اور ان میں روحیں داخل ہو جائیں گی. حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی چٹان پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کریں گے، اے گلی سڑی ہڈیوں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والی کھالوں اور بکھرے ہوئے بالوں، اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے فیصلہ کر دینے والے حساب کے لیے جمع ہو جاؤ.